الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ دوستو بزرگو، مسلمان کی مسلمانی شان یہ ہے کہ وہ جب بھی کوئی اچھا کام کرے جس میں دین یا دنیا کا فائدہ ہو، اس کو بجائے اپنی طرف منسوب کرنے کے اللہ کی ذات کی طرف منسوب کرے اور اللہ سے مدد مانگ کر وہ کام شروع کرے، تو اس میں خیر ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے مدد ہوتی ہے۔ سارے اچھے لوگوں کا یہ طریقہ رہا ہے کہ انہوں نے اپنے کاموں کو اللہ کے حوالے کیا ہے۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنے کام کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ اس لیے ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم ہر کام کو کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ کر وہ کام کریں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ تعالی فہو اقطع و ابتر، جو کام بھی اللہ کے نام کے بغیر کیا جاتا ہے وہ کام نامکمل رہتا ہے، وہ کام خیر و برکت سے محروم رہتا ہے۔ اس لیے ہر اچھے کام کو بسم اللہ پڑھ کر کرنا چاہیے۔ گویا جب اللہ کا نام اس میں شامل ہو جاتا ہے اور جب اللہ کا نام پہلے لے لیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں خیر اور برکت پیدا فرما دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر پانی کی سنتیں ہیں، پانی بیٹھ کر پیے، دیکھ کر پیے، 3 سانس میں پیے، ہر گھونٹ کے بعد الحمدللہ کہے، اسی طرح اس کو پینے سے پہلے بسم اللہ بھی پڑھیں، یہ بھی اس کی ایک سنت ہے اور پانی پینے کا ایک ادب ہے۔ مثال عرض کی ہے میں نے، اور یہ اس لیے ہیں کہ پانی جو ہم پیتے ہیں وہ ایسا ہی نہیں ہے کہ بھئی پیاس لگی اور پانی پی لیا ہم نے، بلکہ اگر ہم غور کریں تو ہمیں احساس ہوگا کہ یہ پانی ہمارے لیے کتنی بڑی ضرورت کی چیز ہے۔ ڈاکٹر حضرات تو بہت زیادہ کہتے ہیں اس بات کو کہ 10، 12، 15 گلاس آدمی کو 24 گھنٹے میں روزانہ پینا چاہیے۔ اگر آدمی نہیں پیے گا تو اس کو گردوں کی تکلیف ہو سکتی ہے، پیشاب اور مثانے کی تکلیف ہو سکتی ہے۔ تو یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ پانی ہمیں پلا رہا ہے۔ اس کی قدر اس وقت معلوم ہوتی ہے جب آدمی کہیں ایسے مقام پر ہو اور سخت گرمی کا موسم ہو اور پیاس انسان کو شدت کے ساتھ لگ رہی ہو اور آس پاس کہیں پانی نظر نہیں آ رہا ہو، اس وقت میں اگر کوئی ٹھنڈے پانی کا گلاس پلا دے تو آدمی کو کتنی بڑی نعمت میسر آتی ہے اور آدمی کے دل سے کتنی دعائیں نکلتی ہیں اس کی۔ اس لیے کہ پانی نعمت ہے اللہ کی۔ حدیث پاک میں آتا ہے قیامت میں اللہ کی نعمتوں میں سب سے پہلے ٹھنڈے پانی کا حساب ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت الماء البارد، کہ قیامت میں سب سے پہلے اللہ کی نعمتوں میں ٹھنڈے پانی کا حساب ہوگا کہ ہم نے ٹھنڈا پانی تمہیں پلایا تھا
تم نے اس کا کیا حق ادا کیا؟ گویا بسم اللہ پڑھ کر پانی پینا، یہ آدمی اشارہ کرتا ہے اس بات کی طرف کہ یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ پانی کا گلاس میں نے اپنی طاقت سے، میں نے اپنی کوشش سے، میں نے اپنی مرضی سے حاصل نہیں کیا ہے، بلکہ اللہ نے دیا ہے۔ ہارون رشید بڑے بادشاہ تھے اور اللہ نے بڑی سلطنت عطا فرمائی تھی، 3 بر اعظموں پر ان کی حکومت تھی۔ کبھی کبھی اپنے محل کے اندر بادل کو جاتا ہوا دیکھ کر یہ کہہ دیا کرتے تھے تو کہیں بھی جا کر برس جا، تیرے سے جو بارش ہوگی اور اس سے جو پیداوار ہوگی اس کا جو ٹیکس آئے گا وہ میرے ہی خزانے میں آئے گا۔ اتنے لمبے چوڑے رقبے کے اندر ان کی حکومت تھی۔ ایک مرتبہ پیاس لگی تو ان کے زمانے میں ایک اللہ والے تھے حضرت بہلول، ان کو پانی کا گلاس پیش کیا گیا تو حضرت بہلول قریب میں بیٹھے تھے، کہنے لگے ہارون رشید ذرا رک جاؤ، ایک سوال ہے، اس سوال کا جواب دے دو۔ چنانچہ انہوں نے یہ کہا کہ اگر تم کہیں جنگل میں ہو اور سخت گرمی کا موسم ہو اور دوپہر کا وقت ہو اور تمہیں شدت کے ساتھ پیاس لگ رہی ہو اور پانی پینے کی سخت ضرورت ہو اور اتنا ہی بھی بڑا گلاس جو اس وقت میں تمہارے ہاتھ میں ہے، اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ ہارون رشید پانی تو تمہیں مل جائے گا اس سخت پیاس میں لیکن قیمت میں ملے گا، تو تم اس کی کیا قیمت دے سکتے ہو؟ تو ہارون رشید کہنے لگے کہ پانی تو اتنی سخت ضرورت کی چیز ہے کہ سخت پیاس کی حالت کے اندر گرمی میں دوپہر کے وقت میں جب آدمی کا حلق خشک ہو رہا ہو اور پیاس شدت سے لگ رہی ہو، اگر مجھے اپنی آدھی بادشاہت بھی دینی پڑے تو میں اپنی آدھی بادشاہت دے کر ایک گلاس پانی حاصل کر لوں۔ بہلول کہنے لگے پی لو۔ ہارون رشید نے پانی پی لیا۔ پھر پانی پینے کے بعد بہلول نے دوسرا سوال کیا کہ ہارون رشید ایک بات بتاؤ، یہ پانی جو تم نے پیا ہے اور تمہارے پیٹ میں گیا ہے، اس کا جو فائدہ کا حصہ تھا وہ آپ کے جسم میں پہنچ گیا، لیکن اس کا جو خراب حصہ ہوتا ہے وہ پیشاب کے راستے سے باہر آ جاتا ہے۔ تو اگر یہ پانی کا گلاس تمہارے جسم میں جانے کے بعد جو گندا پانی بن جاتا ہے جس کو پیشاب کہتے ہیں، اگر وہ باہر نہ آئے اور تمہارا پیشاب رک جائے تو اپنے پیشاب کو نکالنے کے لیے اور پیشاب لانے کے لیے تم کیا قیمت دے سکتے ہو؟ اگر کوئی یہ کہے کہ پیشاب تو آ جائے گا لیکن پیشاب آنے کی دوا اتنی قیمتی ہے کہ تمہیں اس کی قیمت چکانی پڑے گی، تو تم کیا قیمت دے سکتے ہو؟ تو ہارون رشید کہنے لگے کہ اپنی آدھی بادشاہت دے دو۔ بہلول کہنے لگے ہارون رشید ایسی حکومت پر کیا ناز کرنا اور کیا اترانا جس کی قیمت ایک گلاس پانی ہے، یعنی اور ایک گلاس پانی کی کتنی قیمت ہے کہ تم اپنی پوری بادشاہت ایک گلاس پانی پینے اور ایک گلاس پانی اپنے جسم سے باہر نکالنے پر دے سکتے ہو۔ جب سخت پیاس آدمی کو لگ رہی ہو اس وقت آدمی کو پانی کی قدر معلوم ہوتی ہے کہ پانی کتنی قیمتی چیز ہے۔ بسم اللہ پڑھ کر مسلمان جب پانی پیتا ہے تو گویا اشارہ کرتا ہے اس بات کی طرف کہ یہ پانی میں نے اپنی طاقت سے حاصل نہیں کیا ہے بلکہ اللہ نے مجھے دیا ہے اور میں اس کے نام سے پی رہا ہوں۔ اللہ چاہے گا تو یہ پانی میرے جسم میں پہنچ کر فائدہ پہنچائے گا، اور اگر اللہ نے نہیں چاہا تو یہ پانی میرے جسم میں پہنچ کر مجھے نقصان بھی پہنچا سکتا ہے۔ آدمی پانی پیتا ہے اور بجائے پانی حلق کی نالی میں جا کے فائدے کی چیز بننے کے سانس کی نالی میں چلا جاتا ہے، پھندا لگ جاتا ہے۔ بعض لوگ اس پھندے کی وجہ سے دنیا سے ہی چلے جاتے ہیں، ایسا پھندا لگتا ہے۔
کہ آدمی اپنی جان ہی گنوا بیٹھتا ہے۔ تو یہ پانی اللہ کی نعمت، اس کو آدمی بسم اللہ کر ایسے ہی کھانا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کھانا کھاؤ تو بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ۔ اگر تم کھانا بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ گے تو تمہارا کھانا شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا، اور اگر تم نے بسم اللہ پڑھ کر نہیں کھایا تو شیطان تمہارے ساتھ کھانے میں شریک ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک ایسا ہی واقعہ پیش آیا۔ آپ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ کھانا کھا رہا تھا اور آپ بہت ٹکٹکی باندھ کر اس کو دیکھ رہے تھے۔ اچانک آپ کو ہنسی آ گئی۔ صحابہ نے دیکھا، اچھا صحابہ کا یہ معمول تھا کہ صحابہ اللہ کے نبی کی ایک ایک عمل پر اور آپ کی ایک ایک حرکت پر غور کرتے تھے کہ آپ نے یہ کام کیسے کیا اور کیوں کیا، اور پوچھا کرتے تھے کہ آج آپ نے یہ کام ایسا کیوں کیا۔ جیسا کہ رمضان المبارک کی احادیث میں آتا ہے، ممبر پر چڑھتے ہوئے تینوں سیڑھیوں پر آپ نے آمین کہا، تو بعد میں صحابہ نے پوچھ لیا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا۔ آپ نے اس کی وجہ بتائی کہ جبریل امین نے 3 آدمیوں کو بد دعا دی تھی اور میں نے اس پر آمین کہا تھا۔ ایک نئی چیز سامنے آئی تھی تو صحابہ اکرام نے پوچھ لیا۔ ایسے ہی صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ہم نے دیکھا کہ آپ اس آدمی کو کھانا کھاتے ہوئے دیکھ رہے تھے اور پھر اچانک آپ کو ہنسی آ گئی۔ آپ نے فرمایا اس آدمی نے بغیر بسم اللہ کے کھانا کھانا شروع کر دیا تھا اور میں دیکھ رہا تھا کہ شیطان بھی اس کے ساتھ کھانا کھا رہا ہے، لیکن اس کو یاد آ گیا کہ اوہو میں تو بسم اللہ پڑھنا بھول گیا تھا۔ جب یاد آیا تو جب آدمی شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول جائے اور درمیان میں کھانا کھاتے میں یاد آئے تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ یہ بسم اللہ پڑھے، بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ جب اس کو یاد آیا تو اس نے یہ بسم اللہ پڑھی، تو جیسے ہی اس نے بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھا، شیطان اڑ گیا اور کھانا چھوڑ دیا اس کے ساتھ، اور دور جا کر اس نے قے کر دی، یعنی جو کچھ کھانا کھایا تھا وہ اپنے پیٹ سے نکال دیا۔ شیطان کی اس حرکت کو دیکھ کر مجھے ہنسی آ گئی۔ آپ نے فرمایا گویا آپ کو یہ بتانا مقصود تھا کہ جب آدمی بغیر بسم اللہ کے کھانا کھاتا ہے تو شیطان اس کے کھانے میں شریک ہو جاتا ہے، اور اگر یہ بسم اللہ پڑھ لیتا ہے تو پھر کھانے میں شیطان اول تو شریک نہیں ہوتا، یا یہ کہ اگر درمیان میں بسم اللہ پڑھ لیتا ہے تو شیطان کھاتا ہوا اڑ جاتا ہے اس کا، یعنی اس کا کھانا شیطان سے اور شیطان کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا گھر میں داخل ہو تو بسم اللہ پڑھ کر داخل ہو۔ اگر تم بسم اللہ پڑھ کر داخل ہوگے تو شیطان تمہارے ساتھ گھر میں داخل نہیں ہوگا، اور بغیر بسم اللہ کے داخل ہوگے تو شیطان بھی تمہارے ساتھ گھر میں داخل ہو جائے گا۔ وضو کرو تو بسم اللہ پڑھ کر وضو کرو۔ اس طرح ہر نیک کام سے پہلے ہمیں بسم اللہ پڑھنے کا حکم دیا ہے کہ اگر کوئی کام بھی تم اچھا دینی ہو یا دنیاوی جب کرو گے اور بسم اللہ پڑھ کر تم کرو گے تو انشاءاللہ اللہ کی طرف سے مدد ہوگی، وہ کام تکمیل تک پہنچ جائے گا اور اس کام میں خیر ہوگی، برکت ہوگی اور اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوگی۔ یہ ہمارے لیے تعلیم ہے کہ ہم ہر کام کو بسم اللہ پڑھ کر کریں۔ ہم نیت کریں کہ انشاءاللہ ہر کام کو آئندہ بسم اللہ پڑھ کر کریں گے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت۔